باب اذا وجد مالہ عند مفلس فی البیع والقرض والودیعۃ فہو احق بہ. اذا جب وجد پائے مالہ اپنا مال عند مفلس کسی مفلس کے پاس فی البیع تجارت میں والقرض اور قرض میں والودیعۃ اور امانت فہو احق بہ تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. مثلا اگر کوئی مفلس شخص ہے قرضہ ادا نہیں کر رہا تو اس کا مال قرق کیا جا رہا ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے وہ لوگوں کو تقسیم کی جا رہی. اب لینے والے تو بہت سے ہیں، ان میں سے کس کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کے لے لے؟ جس کا وہ مال ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کیش کی شکل میں نہیں بلکہ کائنڈ کی شکل میں کسی کو کوئی چیز دی، مثلا جانور ہی دیا اور وہ اس کو دے نہیں رہا، اب ہوتا کیا کہ حکومت وقت زبردستی لوگوں کو اس میں سے دلوا رہی ہے. اب وہ اگر کسی کا اونٹ اس شخص کے پاس ہے تو کسی اور کو دینے کی بجائے جس کا وہ ہے پہلے اس کو دیا جائے گا، یہ مراد ہے اس سے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں اذا افلس کہ جب وہ دیوالیہ ہو جائے وتبین اور واضح ہو جائے لم یجوز عتقہ ولا بیعہ نہیں جائز اس کی آزادی اور نہ اس کی تجارت ولا شراء اور نہ اس کی خرید و فروخت. یعنی جب کوئی دیوالیہ شخص ہو تو اس کے ساتھ تجارت لین دین اور خرید و فروخت جو ہے وہ بین ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ادائیگی نہیں کر سکتا اور اس سے لوگوں کے مال کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. یہ جو ہجر کا لفظ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ اس کو ممنوع کر دیا جائے گا یا اسے دیوالیہ ظاہر کر دیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ اس سے دھوکے میں نہ آئیں. وقال سعید بن المسیب قضى عثمان من اقتدى من حقه قبل ان يفلس فهو له. حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کیا کہ دیوالیہ ہو جانے سے پہلے کسی نے اپنا مال اس سے لے لیا تو وہ اسی کا ہوگا. ومن عرف متاعه بعینه فهو احق به. اسی طرح دیوالیہ ہونے کے بعد بھی اگر اپنی چیز اس کے پاس موجود پائی تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. یعنی جو جس کی چیز ہوگی کسی اور کا قرضہ چکانے کی بجائے اس کا قرضہ پہلے چکایا جائے گا جس کا وہ مال اس کے پاس موجود ہوگا. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا یحیی بن سعید قال اخبرنی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابا بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرماتے تھے، من ادرک مالہ بعینہ عند رجل، جس نے پایا اپنا مال بعینہ یعنی بجنسہ اسی طرح کا، عند رجل کسی شخص کے پاس، او انسان یا کسی انسان کے پاس، قد افلس جو کہ مفلس ہو گیا دیوالیہ ہو گیا، فہو احق بہ من غیرہ تو وہ کسی اور سے زیادہ اس مال کو لے لینے کا حقدار ہوگا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو. یعنی ایک شخص دیوالیہ ہو گیا ہے، اس کا مال قرق کیا جا رہا ہے، تو اس کے مال میں اگر کسی شخص کا مال شامل ہے اور وہ بھی اس کا طلبگار ہے تو اس کا مال اسی کو دے دیا جائے گا جس کا اصل میں وہ تھا، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کو دیا جائے. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جب مال کم اور لینے والے بہت سے ہوں تو کس کو پہلے دیا جائے اور کس کو بعد میں دیا جائے، کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے، تو اس میں پھر فیصلہ تو کوئی کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کہا کہ جس کی چیز ہے اس مقروض کے پاس تو اسی کو وہ لوٹائی جائے گی کسی اور کی بجائے. بابو من اخر الغریم الی الغد، جو تاخیر کرے، اخر تاخیر کرے، الغریم قرضدار کو، الی الغد کل تک کے لیے، یعنی قرض خواہ کو اگر کوئی کل کی ٹال مٹول کرے، او نحوہ یا اسی کی طرح، ولم یرا ذالک مطلن اور نہ وہ دیکھے گا اس کو ٹال مٹول. یعنی اگر کوئی مقروض کسی کو کہتا ہے کل لے لینا اور کل پھر کہتا ہے کل لے لینا تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں، بوقت ضرورت کر سکتا ہے، اور یہ ٹال مٹول میں شمار نہیں ہوگا اگر حقیقی معنوں میں وہ نہیں دے سکتا. وقال جابر، اور جابر کہتے ہیں، اشتد الغرماء فی حقوقہم. حضرت جابر والی حدیث میں یہ الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرض خواہوں نے اپنے حقوق میں شدت اختیار کی، یعنی سختی اختیار کی، فی دین ابی میرے باپ کے قرض کی ادائیگی میں. فسألہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ان یقبلوا ثمر حائطی کہ وہ قبول کر لیں میرے باغ کا پھل. فابوا تو انہوں نے انکار کیا. فلم یعطہم الحائط تو ان کو وہ باغ نہ دیا. ولم یکسرہ لہم
اور نہ ان کو توڑنے دیا. قال سأغدو علیکم غدا، آپ نے فرمایا کہ میں کل صبح تمہارے پاس آؤں گا. فغدا علینا، تو آپ ہمارے پاس صبح تشریف لائے. حین اصبح، جب صبح ہوئی. فدعا فی ثمرها بالبرکۃ فقضیتهم، تو آپ نے اس کے پھل میں برکت کی دعا کی، پھر میں نے ان کا قرضہ چکا دیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک دن کی تاخیر بہرحال ہوئی. یعنی ٹال مٹول وہ گناہ ہے کہ جس میں انسان نہ دینے کا ارادہ کرتا ہو، کہ دوسرے کا مال ضائع کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ ٹال مٹول جس میں انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور دینے کا ارادہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا. اب یہ جو ہے نا کل لے لینا اور کل لے لینا، یہی وعدہ خلافی ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا. بابو من باع مال المفلس، جس نے بیچ ڈالا دیوالیے کا مال، او المعدم، یا محتاج کا، فقسمہ بین الغرماء، پھر تقسیم کر دیا اس کو قرض خواہوں میں، او آتاہ، یا اسے دے دیا، حتی ينفق علی نفسہ، تاکہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو بالکل اس کی اجازت ہے. یعنی اگر کوئی شخص ویسے قرض نہیں دیتا تو اس کا مال بیچ کر بھی اس کا قرضہ دلوایا جا سکتا ہے، مثلا اس کی پراپرٹی یا زمین یا کوئی بھی چیز. حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع حدثنا حسین المعلم حدثنا عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال اعتق رجل غلاما له عن دبر. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے مرنے کے بعد اپنے غلام کو آزاد کرنے کا وعدہ کر لیا کہ میرے بعد تم آزاد ہو. یہ جو اندبر کا لفظ ہے نا، دبر کا مطلب یعنی میرے دنیا سے منہ موڑنے، پیٹ پھیرنے کے بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتریہ منی، اسے کون مجھ سے خریدے گا؟ فاشتراہ نعیم بن عبد اللہ فاخذ ثمنہ فدفعہ الیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا وہ غلام آزاد نہ ہونے دیا بلکہ اس کو بیچ دیا. اور کس نے خریدا؟ نعیم بن عبد اللہ نے. آپ نے اس سے پیسے لیے، کس سے؟ نعیم بن عبد اللہ سے، اور اس پیسے کے ساتھ قرضہ ادا کر دیا. یعنی اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے اوپر قرض ہو تو اس کا قرضہ وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے ادا کیا جائے گا، خاص سارا مال قرض کی ادائیگی ہی میں کیوں نہ چلا جائے. کیونکہ قرآن کے بھی الفاظ ہیں، بار بار آتا ہے من بعد وصیۃ توصون بہا او دین. پراپرٹی بیچ کر بھی قرضہ ادا کرنا درست ہے. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ایک شخص نے مال تو نہیں چھوڑا، روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا، لیکن سونا ہے، مثلا زمین ہے اس کے نام، کوئی گھر ہے، تو کیا اس کو بیچا جا سکتا ہے یا صرف روپے کی شکل میں ہی اس کا قرضہ ادا کیا جانا تھا؟ یعنی ایک جنس کو دوسری جنس کے بدلے میں بطور قرض کے ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے جواز کی طرف اشارہ کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. باب اذا اقرضہ الی اجل مسمى او اجلہ فی البیع، جب قرض دے اس کو ایک وقت مقرر تک کے لیے، او اجلہ فی البیع، یا پھر بیع کرے ایک وقت مقرر کے ساتھ. یعنی کسی کو مال بطور قرض ایک وقت مقرر تک کے لیے دے، یا کوئی چیز خرید کر اس کی قیمت ایک وقت مقرر کے اندر ادا کرنے کی بات طے کر لے، جیسے ہمارے یہاں قسطوں پہ ہوتا ہے. وقال ابن عمر فی القرض، ابن عمر قرض کے بارے میں کہتے ہیں الی اجل، کہ اس کے لیے وقت مقرر کرنا لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں. وَإِنْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ، اگرچہ اس سے بہتر درہم دے جب تک کہ شرط نہ لگائی جائے، اگر شرط لگا دی گئی تو وہی سود ہو جائے گا پھر. وقال عطا وعمر بن دینار هو إلى أجله في القرض، وہ اس کی وقت مقرر تک کے لیے ہے قرضے میں. وقال لیث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، سألا، جس نے سوال کیا تھا، بعض بنی اسرائیل، کسی دوسرے بنی اسرائیلی سے، ان یسلفہ، کہ اسے قرضہ دے، فدفعها الیہ الی اجل مسمى، تو اس نے اس کو ایک مقرر وقت تک کے لیے قرضہ دیا. فذکر الحدیث، اور پھر وہ ساری حدیث ذکر کی. مراد اس سے کیا ہے کہ قرضہ دیتے وقت ادائیگی کے لیے ٹائم پیریڈ مقرر کر لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اجازت ہے. اس کی مدت کے مقرر کرنے سے کوئی سود لازم نہیں آتا. ہاں اگر اس پر مزید نفع مقرر کر لیا جائے تو وہ فکس کرنا جو ہے وہ پھر سود میں شمار ہوگا، یعنی وہ زائد مقرر طے شدہ رقم. لیکن
صرف مدت کا تعین کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر بات ہے تاکہ دینے والا اور لینے والا دونوں کو معلوم ہو کہ یہ معاملہ کب تک کے لیے طے پایا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور وہ ساری آیت۔ باب الشفاعۃ فی وضع الدین، وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، مراد ہے یہاں کمی کرنا، قرضے کے کمی کرنے کے بارے میں سفارش کرنا کسی سے، کہ دوسرا کسی کی سفارش کر دے کہ تم اس کا قرضہ آدھا کر دو یا معاف کر دو، تو کیا ایسی سفارش ظلم کی سفارش ہوگی یا نیکی کی سفارش ہوگی؟ کیونکہ سفارش کے بارے میں آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں نا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اب اگر کوئی شخص کسی سے سفارش کرتا ہے کہ اس کا قرضہ معاف کر دیا جائے تو یہ کون سی سفارش ہوگی، حسنہ یا سیئہ؟ ایک کے حق میں تو حسنہ بن ہی رہی ہے، لیکن دوسرے کے حق میں وہ سیئہ ہے۔ کرنے والے کے کھاتے میں کیا لکھی جائے گی؟ جس نیت سے وہ کر رہا ہے۔ اگر اس نیت سے کر رہا ہے کہ ایک مظلوم اور غریب شخص کو فائدہ پہنچائے تو یہ ایک ثواب کا کام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا مال ضائع کرانے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی شفاعت کر رہا ہے تو نیت کے مطابق اس کو صلہ اور اجر ملے گا، لیکن یہاں مراد یہی ہے کہ شفاعت حسنہ ہی شمار ہوگی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ حدثنا موسیٰ حدثنا ابو عوانہ عن مغیرۃ عن عامر عن جابر رضی اللہ عنہ قال اصیب عبداللہ وترک عیالا ودینا۔ عبداللہ شہید ہوئے، یہ جابر کے والد ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا جابر کا پورا نام کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ۔ کہتے ہیں عبداللہ شہید ہو گئے، وترک عیالا ودینا، پیچھے بال بچے بھی خوب چھوڑ گئے اور قرضہ بھی چھوڑ گئے۔ آپ کو معلوم ہے ان کی 8-9 بہنیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے عمر رسیدہ عورت سے شادی کی تھی۔ فطلبت الی اصحاب الدین، تو میں نے قرض خواہوں سے مطالبہ کیا کس چیز کا؟ ان یدعوا، کہ وہ کمی کر دیں، بعضا من دینہ، عبداللہ کے قرضے میں سے کچھ، یعنی کچھ قرضہ کم کر دیں۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرض معاف کرانے یا کم کرانے کا مطالبہ بھی جائز ہے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فاستشفعت به علیہم، تو میں نے ان سے سفارش طلب کی ان کے خلاف، یعنی ان کے لیے سفارش کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی قرض خواہوں کے پاس سفارش کرائی، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سفارش تھی؟ کہ وہ قرضہ کم کر دیں۔ فابوا، انہوں نے یہ بھی انکار کیا، یعنی پہلے جابر نے خود مطالبہ کیا، نہیں مانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرائی، وہ پھر بھی نہ مانے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، صنف تمرک، قسم قسم کر لو، صنف الگ الگ کر لو، اصناف ہوتی ہے نا، اصناف و انواع، الگ الگ کر لو، تمرک، اپنی کھجور، کل شیء منہ، ان میں سے ہر چیز، علیحدہ ہی، علیحدہ علیحدہ، یعنی جتنی بھی کھجوریں تمہاری ہیں ان سب کو پیچھے توڑنے کا ذکر ہے نا، اب توڑ کے ایک اور سٹیپ آگے کی بات کی گئی کہ ان کی اقسام الگ کر لو، ہر قسم کا میوہ الگ الگ کر لو۔ ازقہ ابن زید علیحدہ، یہ کھجور کا نام ہے، ازقہ ابن زید کو الگ کر لو، واللین علیحدہ، اور لین کو علیحدہ، والعجوہ علیحدہ، اور عجوہ کو علیحدہ، ان میں سے یہ تیسرا نام تو آپ کو آتا ہی ہوگا۔ ثم احضرہم، پھر ان کو حاضر کر لو، کن کو؟ قرض خواہوں کو، حتی آتی کا، یہاں تک کہ میں تیرے پاس آؤں۔ ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ ثم جاء علیہ السلام، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقعد علیہ، تو آپ اس پر یعنی کھجور پر بیٹھے، وکالا، اور ناپا، کیل ہوتا نا پیمانہ، تو کالا ناپا، لکل رجل، ہر شخص کے لیے جتنی جتنی اس کا حصہ بنتا تھا اتنا اتنا اس کو ناپ کر دیا، حتی استوفا، یہاں تک کہ اس کو پورا دیا، وبقی التمر کما ہوا، اور باقی بچ گئی کھجور جیسے کہ وہ تھی، یعنی یوں لگا کہ جیسے ویسی ہی پڑی ہے، کأنہ لم یمسا، گویا کہ اسے کسی نے چھوا بھی نہ ہو۔ وغزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر گیا، علی نادح لنا، اپنے ایک اونٹ پر، نادح ہوتا ہے پانی بھرنے والا اونٹ، پیچھے بھی آپ کو بتا چکی حضرت ام سلیم کے قصے میں۔ فازحف الجمل، تو تھک گیا اونٹ، فتخلف، پیچھے رہ گیا، یہ کمزور ہوگا تو سفر میں پیچھے رہ گیا، فتخلف علیہ، تو پیچھے رہ گیا مجھ پر، یعنی میں اونٹ کی وجہ سے سب سے پیچھے رہ گیا،
فوقظہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچوک لگائی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقظہ یعنی اس کو کچوکا دیا، اونٹ کو لکڑی کے ساتھ. پیچھے حدیث گزر چکی، آپ نے فرمایا کوئی عصا ہے لاؤ، عصا لیا اور اس کو تھوڑا سا ہلایا. من خلفہ، اس کے پیچھے سے، یعنی اونٹ کو پیچھے سے اس کو کچوکا لگایا. قال بعنیہ، آپ نے فرمایا اسے مجھ کو بیچ ڈالو. ولک ظہرہ الی المدینہ، اور مدینہ تک اس کی پیٹھ تمہارے لیے ہے، یعنی تم اس پر سواری کر سکتے ہو. فلما دنونا، پھر جب ہم قریب آ گئے، کس سے؟ مدینہ کے. استأذنت، تو میں نے آپ سے اجازت مانگی، یعنی گھر جانے کی. کیوں اجازت اس لیے مانگی نا کہ اونٹ جو آپ کا تھا کہ مدینہ تو آ گیا، اب میں گھر تک بھی چلا جاؤں یا آپ کو ابھی اونٹ دے دوں. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی حدیث عہد بعرس، کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے. یہاں تو کوئی ہوتا تو وہ جہاد پر ہی نہ جاتا، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں اچھی بھلی ہوتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں تو پھر ایسی چھٹی کرتی ہیں، غائب ہوتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی ہر ذمہ داری ان سے معاف ہو گئی اور سارے حقوق اللہ رسول بندوں کے ساقط ہو گئے کیونکہ شادی ہو گئی. بہت بڑا عذر بنا لیتے ہیں ہم شادی کو. ظاہر ہے کہ ہر معاملہ دونوں فریقوں سے ہی بہتر طور پر بہتر ہوتا ہے، لیکن اب دوسرا اگر جانتا نہیں تو کم از کم جو جانتا ہے وہ تو جان مارے، وہ تو جد و جہد کرے، وہ تو کوشش کرے. میں نہیں کہتی کہ وہ ضرور گھر سے ہی نکل کر جد و جہد کرے، گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات یا بسا اوقات لوگ پہلے سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور شادی کو ایک ایسا عذر بنا لیتے ہیں کہ جس کے بعد وہی بات کہ ہر حرام بھی حلال کر لیتے ہیں. اب اور یہ سوچتے ہیں شادی ہے نا. عموماً آپ دیکھیں کہ دلہن اگر نماز پڑھے تو بڑی حیرت سے دیکھا جاتا ہے دلہن ہو کے نماز پڑھتے، حالانکہ اللہ کا حق جو ہے وہ کسی وقت بھی انسان کو معاف نہیں ہے. اور بہت سی اور چیزوں میں کہ جی شوہر نہیں چاہتے اور شوہر نہیں چاہتے، شوہر بیچارے کو بلا وجہ بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ بہت سی چیزیں شوہر چاہتے بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین نہیں چاہتی. تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. کیا واقعی وہ عذر اور بہانہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا کہ ہم شادی کے بعد دین کی ساری حدیں توڑ دیں؟ عموماً آپ دیکھیں کہ دیندار گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، شادی کے بعد سب حجاب خیر بات کہہ دیتی ہیں، کہ شوہر کی ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے، پھر ہر غلط کام جو ہے وہ جائز ہونے لگتا ہے. اور اسی طرح ہمارے ہاں بہت سی خرابیاں عام ہوئی ہیں. بہرحال یہ تو ایک پتہ نہیں کہاں بات نکل گئی. کہتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما تزوجتا، کس سے شادی کی تم نے؟ بکرن او سیبن، کماری ہے یا بیوہ؟ قلت سیبن، میں نے کہا بیوہ. اصیب عبداللہ، اور پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے باپ میرے. وترا کا جواری صغارن، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے. فتزوجت سیبن، تو میں نے بیوہ سے شادی کی. تو علمہن، جو انہیں کچھ تعلیم دے، وتؤدبہن، اور آداب سکھائے، یعنی میری بیوی میری بہنوں کو تعلیم اور آداب کا کام کرے. یہ آپ دیکھیں یہاں ایک بہو کا کام صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ ایک دلہن بن کے اس گھر میں سج بن کے صرف بیٹھی رہے، یہ صرف اپنے بیڈ روم کی حد تک اپنی ذمہ داری سمجھے، نہیں، سسرال والوں کی تعلیم و تربیت اور ادب سکھانا بھی اس کی اخلاقی ذمہ داریوں میں شامل ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی گئی اور آپ نے اس پر یہ نہیں کہا کہ جی یہ اس کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کی کوئی چٹی پڑی ہے کہ وہ یہ کام کرے، عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں، وہ تو آزاد ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سسرال کے حقوق کہاں سے پتہ چلیں گے، کوئی کتاب وغیرہ بتائیں، وہ سوال کیا گیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ان حقوق میں سے ایک حق پتہ چلتا ہے. یہاں یہ انہی کے حقوق میں سے ایک حق کی بات ہے کہ ان کی تعلیم و تادیب جو ہے وہ بھی فرض بنتا ہے. ثم قال ائت اہلک، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اہل سے مراد یہاں بیوی ہے، جاؤ اپنی بیوی کے پاس. فقدمت، تو میں آیا. فاخبرت خالی، میں نے اپنے ماموں کو خبر دی. ببیع الجمل، اونٹ بیچنے کی. فلامنی، تو اس نے مجھے ملامت کی، کیوں بیچا؟ اس کی 2-3 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ماموں کا نام تھا جد ابن قیس، جو ایک منافق تھا. ورنہ حضور کے ساتھ کوئی سودا کرے اور کسی مومن کو یہ خیال بھی آئے کہ کیوں بیچا حضور کو، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل میں اتنی ہے کہ کوئی آپ کے کسی مطالبے پر اف تک نہیں کہہ سکتا. تو اگر کسی نے ملامت کی کہ حضور کو کیوں بیچ ڈالا، تو یہ منافقت کی علامت تھی. اور بعضوں نے کہا کہ یہ چونکہ ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور وہ نادخ بھی تھا، یاد ہے پیچھے پانی ڈھونے والا، کہ اب کیا کرو گے، وہ بیچ ڈالا تو پانی کس سے بھرو گے، اس لیے ملامت کی. فاخبرته باعیاء الجمل، تو میں نے ماموں کو بتایا کہ اونٹ نے مجھے تھکا دیا تھا، اعیاء عاجز کر دیا. وبالذی کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ووقظہ، اور آپ کا کچوکا مارنا، ایاہ، اس اونٹ کو.
فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہاں؟ مدینہ، غدوت الیہ، تو میں صبح سویرے آپ کے پاس آیا، بالجمل، اونٹ کے ساتھ، فاعطانی ثمن الجمل، تو آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دی، والجمل وسہمی مع القوم، اور اونٹ بھی دیا، اور مجاہدین کے ساتھ جو میرا حصہ تھا مال غنیمت میں وہ بھی دیا، یعنی وہ جو ماموں نے ملامت کی تھی اس کا جواب بھی مل گیا کہ اونٹ کیوں دے دیا۔ تو یہاں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اونٹ کی قیمت بھی دی اور اونٹ بھی دیا، اور اس کے علاوہ مال غنیمت کا حصہ بھی دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر کے کوئی خسارے میں بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ کی محبت میں اور آپ کے لائے ہوئے دین پر کچھ بھی خرچ کرنا کبھی بھی انسان کے لیے باعث نقصان نہیں ہو سکتا۔ باب ما ینہی عن اضاعۃ المال، مال ضائع کرنے سے جو روکا جاتا ہے۔ وقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، ولا يصلح عمل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ وقال فی قولہ تعالی، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، یہ سورۃ ہود کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے شعیب، کیا تیری نماز، تیرا دین تجھے یہی حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مالوں میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کر سکیں؟ یعنی تمہاری نماز یا تمہارے دین میں ہمیں اپنے مال کے اندر منمانی کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو بتانا یہ مقصود ہے اس آیت سے کہ اگرچہ مال انسان کی ذاتی ملکیت بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اسے صرف اپنی خواہش نفس کے مطابق خرچ کرنے کی اجازت نہیں، چونکہ میرا مال ہے، میں جہاں چاہوں اڑاؤں، جو چاہوں اسے خریدوں، حلال پہ لگاؤں یا حرام پہ لگاؤں، اسے ضائع کروں، اسے جہاں چاہوں پھینکوں، نہیں، اس کا حساب ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں ابن آدم کے قدم میدان حشر سے نہ ہل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے، اور اس میں سے ایک کیا ہے کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں لگایا، کدھر خرچ کیا اس کو۔ تو خواہ مال اپنا ہی کیوں نہیں، بالکل اسی طرح جیسے آنکھیں ہماری اپنی، زبان ہماری اپنی، تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ زبان میری ہے، میں چاہوں تو گالیاں دوں اور چاہوں تو ذکر کروں، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مال اگر میرا ہے تو بھی مجھے اس میں اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا ہوگا۔ وقال تعالی، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اور تم بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو، یعنی بچوں وغیرہ کو ان کے حوالے مت کرو کہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ والحجر فی ذالک، اور اس میں حجر کرنا یعنی روک دینا۔ وما ینہی عن الخداع، اور جو روکا جاتا ہے دھوکہ وغیرہ سے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن دینار سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انی اخدع فی البیوع، مجھے تجارت میں دھوکہ دے دیا جاتا ہے، میں تجارت میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، یعنی لوگ مجھے داؤ لگا جاتے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اذا بایعت، جب تم لین دین کرو، فقل لا خلابۃ، تو کہہ دو کہ کوئی دھوکہ نہیں۔ فکان الرجل یقولہ، تو وہ شخص اس وقت یہ کہہ دیا کرتا تھا، یعنی آپ نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ لوگوں کو اس وقت یاد دہانی کرا دیا کرو۔ حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن براد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر، کس چیز کو؟ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو۔ عاق اسی سے ہے، والدین کا اولاد کو حقوق سے محروم کرنا، اور اولاد کا والدین کو حقوق سے محروم کرنا بھی عقوق ہے۔ عقوق الامہات ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، وعد، واذا الموعودۃ سئلت، وعد ہی سے موعودہ ہے۔ ومنع وہاتی، اور روکنے سے یعنی کسی کو اس کا جائز حق نہ دینا، منع کر دینا۔ وہاتی، اور لاؤ یعنی مانگنے سے، یعنی روکنے سے بھی منع کیا، مال کو روکنا یا کسی کا حق ادا کرنے سے روکنا، اور اسی طرح سوال کرنا، اس سے بھی روکا گیا۔ بہت جامع 2 لفظ ہے، ومنع وہات۔ منع کا کیا مطلب؟ منع کرنا۔ وہ آپ آیت پڑھ چکے نا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں بخل کرو، تو یہ منع وہی ہے کہ دوسروں کو بخل کا حکم دینا۔ وہاتی، دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا اور ان سے سوال کرنا۔ ہاتھی کا مطلب ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے لاؤ، ادھر لاؤ، مجھے دو، یعنی مانگنے سے بھی منع کیا ہے۔
وَكَرِهَ لَكُمْ اور ناپسند کیا تمہارے لیے کس چیز کو؟ قیل وقال، قیل و قال بحث مباحثے کو، وکثرت السؤال اور بہت زیادہ سوال کرنے کو، واضاعت المال اور مال ضائع کرنے کو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سوال پسندیدہ ہوتا ہے اور وہ سوال ہوتا ہے جو حق کی طلب میں انسان کرے، اور ایک سوال ناپسندیدہ ہے جو بنی اسرائیل کی قسم میں سے ہو کہ ان البقرہ تشابہ علینا ما لونہا، اور اس قسم کے سوال کہ اس کا رنگ کیسا اور عمر کتنی ہو، اور اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ اور اسی طرح بلا ضرورت صرف اپنی قابلیت جتانے کے لیے سوال کرتے رہنا وہ بھی منع ہے، کہ اب اور کوئی بات نہیں تو کوئی تو سوال کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم بہت غور و فکر کرنے والے فلسفی قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی بغیر ضرورت کوئی بھی چیز کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ ضرورت کے ساتھ بہت سارے سوال بھی جائز ہیں لیکن بلا ضرورت نہیں جائز۔ پھر اسی طرح اور کس سے منع کیا گیا؟ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال ضائع کرنے سے، یعنی مال کا استعمال تو جائز ہے، مال کا استعمال باعث ثواب ہے، لیکن مال کا ضائع کرنا، اور اس کی بڑی بہترین مثال آپ کے اپنے گھر میں ہوگی کہ ہم کھانا زیادہ ڈال لیتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں اور باقی بن میں یا سنک میں یا ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں۔ اس میں حد الوسع، یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام نے کیا سکھایا کہ اگر ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا ہاتھوں کو لگ جاتا ہے تو اس کو بھی کیا کرو؟ چاٹ لو، کہ اس کو بھی ضائع نہ کرو۔ اسی طرح برتنوں میں جو کھانا لگ جاتا ہے یا بچ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ چمچ سے یا ہاتھ سے کسی بھی چیز سے اس کو اتار لیا جائے تاکہ کسی کے بھی کام آ جائے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں اگر آپ خود نہیں کھا سکتے کسی کو دے دیں، اگر کوئی کھانے والا نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ جانوروں کو، چڑیوں کو، پرندوں کو ہی ڈال دیں، باہر رکھ دیں، اللہ کی کوئی بھی مخلوق کھا جائے گی۔ لیکن بن میں پھینک کر اس کو ضائع کرنا جو ہے یہ محاسبے والی بات ہے، اس پہ پوچھ ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کو نہیں ملتا، تو آپ دیکھیں کہ ایک گندم کا دانہ بننے میں کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، اس پر کتنی انرجی لگتی ہے، کتنے وسائل استعمال ہوتے ہیں، دھوپ، پانی، زمین کی مٹی، فضا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، پھر جا کر وہ نکلتا ہے۔ اور ہم انسان اسے لے کر، اسے پیس کر کچھ بہا دیں اور کچھ استعمال کر لیں اور کچھ جلا کے پھینک دیں اور کچھ کھائے بغیر اس کو ویسٹ کر دیں، تو یہ اسراف میں شامل ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بلا ضرورت بہت سے کپڑے بنا لینا کہ جن کو انسان پہن ہی نہ سکے اور ان کو روک رکھے اور کچھ لوگ ننگے پھرتے رہیں یا ضرورت مند ہو، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اپنی حدود کے اندر جائز ضرورت کے لیے بنانا تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو رکھنا اور پھر صرف مال کی نمائش کے لیے کپڑے بنانا وہ درست نہیں۔ کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو روز گھر سے نکلنا ہے، اب روز اگر وہ کپڑے دھو نہیں سکتا، تو اگر اتنے ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک پہنتا چلا جائے اور پھر اکٹھا ان کو دھو سکے تو کوئی حرج نہیں، اس نے اپنی ایک ضرورت کے لیے بنائے۔ لیکن اگر صرف مقصد یہ ہو کہ دوسرے یہ کہیں کہ یہ بہت امیر شخص ہے یا اسی طرح بہت نفیس شخص ہے، تو نیتیں خراب نہیں ہونی چاہیے۔ باب العبد راعٍ فی مال سیدہ، العبد غلام، راعٍ نگہبان ہے، نگران ہے، فی مال سیدہ اپنے آقا کے مال میں، ولا یعمل الا باذنہ اور اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہ کرے۔ یعنی صرف اپنا مال ہی نہیں، دوسرے کا مال جو کسی اور کی کسٹڈی میں ہے یا حفاظت میں، اس کو بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں اگر کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت احتیاط سے کرتے ہیں، لیکن اگر کسی دوسرے کے گھر میں استعمال کر رہے ہیں، عموماً نوکر چاکر وغیرہ، تو وہ کپڑے دھوتے ہوئے صابن کو ضائع کرنے میں کوئی بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح اگر لائٹس کھلی چھوڑی ہیں تو کھلی چھوڑ دیں گے۔ عموماً آپ دیکھیں ہمارے دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، جس میں آپ کو بل نہیں پے کرنا پڑتا، یا ان گھروں میں جہاں آپ کو بل نہیں پے کرنا پڑتا، عموماً لوگ ان وسائل کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، یا جن کو سبسڈی کے ساتھ بجلی ملتی ہے وہ بلا ضرورت بتیاں جلائے رکھتے ہیں کہ کون سا ہم نے پے کرنا ہے ہماری بلا سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ریسورس کا ضائع کرنا جو ہے وہ اسلام میں منع ہے۔ ان تمام چیزوں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس میں وضو کرنے کے لیے پانی کا آپ نے بتایا تھا کہ خواہ تم دریا کے کنارے بھی ہو تو اتنا ہی پانی استعمال کرو جس سے تمہارا وضو ہو جائے، یہ نہیں کہ کہو کہ دریا ہے یہاں کیا احتیاط۔ اور یہ کنجوسی کی علامت نہیں اور نہ ہی چیز کو ضائع کرنا کوئی سخاوت کی علامت ہے۔ چیز کا استعمال، پراپر استعمال ہی سخاوت ہے کہ اس وقت انسان حق سے کمی نہ کرے، لیکن بلا ضرورت اور کسی کے بھی ضرورت کے بغیر اسے ضائع کرنا، خواہ اپنا ہو مال یا کسی اور کا، اس کی اجازت نہیں۔ اور یہ جو حدیث آتی ہے نا، آگے ابھی آپ پڑھیں گے پتہ چلے گا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعن،
تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، پس امام نگران ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل فی اہلہ راع، مرد اپنے گھر والوں کا نگران، وهو مسئول عن رعیتہ، اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورتوں کو قوام بننے کا بڑا شوق ہے، لیکن اگر یہاں مرد کی جو قوام بن کر ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ سب نیچے اتر آئے، لیکن وہ آیت سامنے جو نہیں ہوتی۔ والمرأة فی بیت زوجہا راعیۃ، عورت کی ذمہ داری ہے لیکن اس مرد کے مقابلے میں کم ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے کہ اس کی چیزیں وغیرہ ضائع نہ ہونے دے، اس کے مال کو ضائع نہ کرے، اس کو بیکار کاموں میں صرف نہ کرے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیچارے تو محنت سے کما کر بیویوں کے ہاتھ میں لا کے پیسہ رکھ دیتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے استعمال میں بھی احتیاط، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اس میں کمانے میں کیا تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس لیے میں جو چاہوں کروں۔ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان وسائل کو کس طرح، کہاں، کس جگہ استعمال کیا، حق کے ساتھ یا ناحق۔ اور اس میں بھی وہی بات آتی ہے نا کہ مال اپنا نہیں شوہر کا ہے، تو اس لیے ضائع کر دینا کہ شوہر کا ہے، جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی ملے گا۔ وہ جس طرح آتا ہے نا کہ لا تأکلوہا اسرافا وبدارا ان یکبروا، کہ یتیم کا مال اس لیے جلدی جلدی اور زیادہ زیادہ استعمال ہو کہ بڑے ہو کے مطالبہ نہ کریں، تو اسی طرح شوہر سے بھی کہ جتنا بھی لگا دیں ورنہ جو بچ جائیں گے وہ تو واپس چلے جائیں گے، تو کیا فائدہ، اس لیے اپنی حسرت پوری کر لیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بل خادم فی مال سیدہ راع، اور خادم، نوکر، غلام اپنے مالک کے مال میں کیا ہے، نگران، وہو مسئول عن رعیتہ، اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس کی رعیت کیا ہے؟ مثلاً وہ کچن میں کام کرتا ہے تو کچن اس کی رعیت ہے، اس میں رعیت میں انسان ہی ضروری طور پر نہیں شامل ہوتے، وہ تمام چیزیں جن پر انسان کو تصرف کا اختیار ہے۔ قال فسمعت هؤلاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ میں نے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، واحسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، والرجل فی مال ابیہ راع، اور ایک شخص اپنے باپ کے مال میں بھی نگران ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات بزنس میں بچے والدین کے مددگار ہوتے ہیں تو انہیں اس کی نگرانی بھی ضروری ہے۔ وہ مسئول عن رعیتہ، اور وہ اس کی رعیت یعنی اپنی تصرف کی چیزوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دفاتر میں بیٹھ کر لوگ کاغذ کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، پین وغیرہ کا، اور اسٹیشنری جو آفس کی ہوتی ہے یا جو بھی چیزیں آفس کی ضرورت کی ہوتی ہے، یا ایون ٹیلی فون، آپ دیکھیں کہ لوگ گھر سے ٹیلی فون نہیں کریں گے، آفس کا یوز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنا بل بچا سکیں، تو یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تو تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔